اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکے کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر رہ جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا؟ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین، صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رہا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب یقین رکھ کے آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ ہو نہ ہو، تم یہ رکھو، یقین رکھو کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر، کبھی اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر، کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے۔ اور جس کو رب مل جائے اس کو سب مل گیا۔ اللہ ہی محبت ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے لیے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ اور میں حیرت زدہ ہو جاتی ہوں جب کوئی کہے بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا؟ لوگ اللہ کی اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ جو آپ کو مشکل لگ رہا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس نے تو کن کہنا ہے اور سب آسان ہو جانا ہے۔ بس بندے کا کام ہے کہ وہ صبر کرے، دعا کرے، یہ نہ سوچے کہ بہت مشکل ہے۔ اللہ نے جس کو رضا کا جام دینا ہوتا ہے اسے صبر کا روزہ رکھواتا ہے، پھر انسان خواہ جبر سے رکھے یا اپنی مرضی سے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کسی کو عطا کرنا ہے تو کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کچھ راستے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے ساری کائنات اس کار خیر میں مشغول کروا دی جاتی ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے رب کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ آسانی جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتا چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ وہ مان جاتا ہے، یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے، وہ با اختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے۔ جب ہم گمراہیوں اور غفلتوں کے ٹوک اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ دھتکار نہیں دیتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا حجم نہیں بتاتا، رد نہیں کرتا، اٹھا نہیں دیتا، بھگا نہیں دیتا، دل میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، دل میں سکون نازل فرماتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ کتنی جلدی انسان دوسرے انسان سے اکتا جاتے ہیں نا۔ کسی کی توجہ زیادہ دو وہ انسان بھی آپ سے بیزار ہونے لگ جائے گا، کسی کی پرواہ آپ زیادہ کرنے لگ جاؤ تو وہ بھی آپ کو فارغ سمجھ لے گا، کسی کو بے انتہا بنا کسی غرض کے چاہو تو وہ بھی کوئی نہ کوئی آپ میں نقص نکال ہی لے گا۔ لیکن واحد اللہ کی ذات ہے جس کو ہم ایک دفعہ پکارے تو ہمیں فوراً کسی نہ کسی طریقے سے تسلی دیتا ہے، ہماری سنتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے جذبات اور محبت کو رب سے جوڑ لیں اور اس سے دوستی کر لیں۔ کیا یہ بہترین نہیں؟ نہ کوئی غم لاحق ہوگا، نہ دل ٹوٹنے کا خدشہ ہوگا۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا ہونے نہیں دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، پر ایمان کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب
وہ रब नहीं देखता कौन कैसे आ रहा है, वो देखता है अच्छा मेरा है, मेरे पास आ रहा है। आ जाओ, तुम चलकर आ रहे हो, मैं दौड़कर आता हूँ। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मुझे क्या सरोकार, कौन हो, गुनहगार हो, नेक हो, कैसे हो, किस नस्ल के, किस जात के, किस रंग से हो, किस उम्र, किस रुतबे से हो, मैं खाने से आ रहे हो या काबे से आ रहे हो, दर्द में आ रहे हो, शुक्र में आ रहे हो, रंज में आए हो, शिकवे में आ रहे हो। उसे मेहमान नवाजी बहुत पसंद है। वो कैसे कह सकता है क्या करने आए हो, वो मुंह नहीं फेरता, वो नहीं कहता जाओ, तुमने मेरी नाफरमानी की, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक अब खत्म, बिल्कुल भी नहीं कहता। अच्छा आ गए हो, आ जाओ, मांगो मुझसे एक बार, सच्चे दिल से मांगो तो सही, सच्चे दिल से मेरे होके तो देखो, ये जमाना तुम्हारा कर दूंगा। मिट जाओ, वो सूरज की तरह चमका देगा। खटखटाओ, वो दरवाजा खोल देगा। झुक जाओ, वो आसमान से जितना बुलंद कर देगा। कुछ भी ना रहो, वो तुम्हें सब कुछ बना देगा। उसके हो जाओ, वो अपना बना लेगा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तेरी आजमाइशों से हूँ बेखबर। ये मेरी नजर का कसूर है। तेरी राह में कदम कदम, कहीं अर्श है, कहीं ज़हूर है। ये बजा है मालिके दो जहां, मेरी बंदगी में फितूर है। ये खता है मेरी खता, मगर तेरा नाम भी तो गफूर है। ये बता मैं तुझसे मिलूं कहाँ, मुझे तुझसे मिलना जरूर है। कहीं दिल की शर्त न डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है। तू बख्श दे मेरे गुनाह सब, तू रहीम है, तू गफूर है।